पैर की उंगली तो खड़ी हो गई है जनाब। और ये कंपनी तो अब फिर नहीं चलेगी, खेल ख़त्म, पैसा हज़म। उनको कोई मुबैना तौर पे ऑफ़र भी की गई है ऐसी, और उन्होंने उस ऑफ़र को जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि तकरीबन आप ये कह सकें इनकार ही समझें। वो कहते हैं कि जब सबकी हिकमतें फ़ेल हो जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला की हिकमत ही गालिब आती है। तो लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, मामलात हुकूमत के सेट हो गए हैं, हुकूमत संभल गई है। तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। इस FIA के साइबर क्राइम विंग ने कोई एक फ़हरिस्त भी बना ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, खेल ख़त्म, पैसा हज़म। एम्पायर ने उंगली उठा दी है, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। और फिर जनाब, हमने आपको कहा था ना कि चौधरी पे एतबार न करना। खान साहब, ये जो मोनस इलाही साहब ने तकरीर की है, इसका मतलब हो सकता है कुछ और है। वो मतलब हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया भी था। और वही बात हुई जनाब, चौधरी फिर जो है वो अपने रंग बदलने शुरू हो गए। और फिर सुना है जहांगीर तरीन साहब ने भी खान साहब को कुछ ठेंगा दिखा दिया है। इस पर भी बात करेंगे और फिर आपको एक और एक्सक्लूसिव खबर भी देंगे। और वो खबर ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज कोई एक बड़ा खुफिया किस्म का इजलास है। वो खुफिया इस सेंस में कि उसकी कोई खबर बाहर नहीं निकाली गई। लेकिन हम भी फिर मुस्तनद राय को फिर किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम खबर निकालें। तो खबर निकालिए जनाब, सोशल मीडिया के हवाले से कोई बड़ा क्रैक डाउन होने जा रहा है। वो क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और इस वक्त हुकूमत का मूड, अपोजिशन का मूड, इस्टेब्लिशमेंट का मूड, ये सब चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही है, उसी तरफ इशारा करिए जो हमने प्रोग्राम के शुरू में आपसे बात की है। हम इन तमाम मौज़ूआत पे आपको आगाह करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। कंपनी नहीं चलेगी, एम्पायर ने उंगली उठा दी है, उस खबर पर हम आएंगे। लेकिन उसके कुछ पस मंज़र की चीज़ें आपको बताएंगे। और वो वही चीज़ें हैं कि जो हम आपको मुसलसल कहते आ रहे थे और अब वो सामने आ रही हैं। और जबकि माजी करीब में जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, मामलात हुकूमत के सेट हो गए हैं, हुकूमत संभल गई है, तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हमने देखा कि जनाब जो ही तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया अपोजिशन ने, तो हर तरफ एक सियासी हलचल सी मच गई। वो मुलाकातें चाहते हैं और जनाब वो पीपल्स पार्टी वाले आके आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, मौलाना उनसे मिल रहे हैं, मौलाना जहांगीर तरीन से मिल रहे हैं, MQM वाले चौधरीयों से मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब चौधरीयों से मिल रहे हैं, मौलाना चौधरीयों से मिल रहे हैं। ये सारी खिचड़ी पक गई थी। लेकिन हुकूमत को बीच में थोड़ी सी ठंडी सांस आई थी। और ठंडी सांस ऐसे आई थी कि जनाब जब ये सब लोग मिल रहे थे और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब, लाज़िम बात है, वो घबरा तो बहुत जल्दी जाते हैं ना, बेशक वो जो मर्जी कहते हों। लेकिन खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि मोनस इलाही साहब ने एक अपनी वजारत की तकरीर की और वहाँ पर उन्होंने खान साहब को फिर ये कहा कि जनाब लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं और आपने अपने लोगों को कह देना घबराना नहीं है। तो हम तमाम हमारे जो तबसरा निगार हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि चौधरी जो हैं वो अभी तक उनका वज़न जो है वो हुकूमत ही के पलड़े में है। लेकिन उसके बाद फिर हमने उसी वक्त आपको ये कह दिया था कि जनाब उन्होंने ये कहा कि घबराना ही है, इसके मतलब बहुत सारे हो सकते हैं और वो बात में इसी तरह करेंगे। और मतलब इम्कानात इस चीज़ के मौजूद होते हैं। सियासतदान तो सियासतदान होते हैं। सियासत तो वो कहते हैं ना कि डे बाई डे बदलती है। तो बहरहाल वो खान साहब फिर इस सारी सिचुएशन में थोड़े से खुश हुए चौधरी मोनस इलाही की बात सुन के, और वो सदके वारी गए, उनके ख़ानदान के सदके वारी गए और उनका जी हमें आप पे बड़ा भरोसा है। और उनको कहा कि आप जिहाद कर रहे हैं अपनी वजारत के, मतलब सुभान अल्लाह। वो कुछ दिन पहले तो कहते थे कि आपको शक्कर ही नहीं पसंद चौधरी मोनस इलाही की। बहरहाल वो बड़े पसंद आ गए थे उनको। लेकिन वो मेरा ख्याल है खान साहब जो है ना, उनको फिर एक दफ़ा यू टर्न लेना पड़ेगा। क्योंकि खान साहब जनाब जब देखा उन्होंने कि चौधरीयों से सारे लोग मिल के जा चुके हैं अपोजिशन के, तो उन्होंने क्या कि मैं भी चौधरीयों के आस्थाने पे हाजिरी लगवाऊंगा। कुछ अर्सा पहले भी वो लगवा के आए थे। तो वो पहुंचे थे लाहौर। तो जब खान साहब लाहौर पहुंचे हैं तो फिर चौधरी बरदरान ने क्या जी, वो इस्लामाबाद पहुंच गए। वो बेसिकली चूँकि प्राइम मिनिस्टर को अवॉइड करना चाहते थे, वो कोई कमिटमेंट उनके साथ नहीं करना चाहते थे, कोई उनके साथ वादे वफा इस किस्म की गुफ्तगू वो नहीं करना चाहते थे। सो वो इस्लामाबाद आ गए। उन्होंने कहा जी साड़ी भी उसे पार्टी थे इजलास, हालांकि पार्टी के उनके इजलास ज़्यादातर तो उनके लाहौर में होते हैं, इस्लामाबाद में कम ही होते हैं। तो बहरहाल चौधरीयों ने खान साहब को जो नहीं उसे कहते हैं कि वो एक दफ़ा फिर चक्कर में डाल दिया है। और फिर वो एक उन्होंने अपना जो इजलास यहाँ पर किया जब खान साहब लाहौर में थे, तो उस वक्त इस इजलास के बाद कहा जी वो इजलास ने जो फैसले करने की जो इख्तियार है चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया। तो वो हमने तो पहले ही कह दिया कि ना फैसला तो वो चौधरी मोनस इलाही साहब ने सुना दिया कि हम खान साहब आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट आना उनकी जनरल बॉडी की तरफ से आना, इसका मतलब है कि खान साहब के हाथ से गेम निकली। और चौधरी जो है ना वो सियासत का जो नहीं है वो बाकायदा खेल जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेल रहे हैं, खान साहब की मर्जी के मुताबिक वो नहीं खेल रहे। अच्छा,
اسی طرح خان صاحب نے پھر پتہ چلا کہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر بڑی کوششیں کی کہ لاہور کے دورے کے دوران جہانگیر ترین صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے. تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس 2 بندے گئے، لیکن دونوں دفعہ جہانگیر ترین صاحب نے ٹھنگا دکھا دیا. انہوں نے کہا جناب میں تے وہ نہیں بندہ. ویسے بھی سنا ہے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہ وہ جو اپنے سیاسی رفقائے کار ہیں ان سے وہ یہ باتیں کرتے پائے گئے تھے کہ جناب میرے ساتھ جو انہوں نے کیا اور میرے بیٹے کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو میں تو اب دوبارہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتا. بہرحال سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ قائم ہیں. پھر جہانگیر ترین صاحب کی اپنی جو گروپ کا اجلاس ہے، یعنی کہ ہیں تو سارے پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن وہ جہانگیر ترین گروپ کہلاتا ہے. اس کی میٹنگز میں بھی پتہ لگا جی 80% لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ دینا چاہیے، نون لیگ کے ساتھ دینا چاہیے. تو اس وہاں سے بھی جو سگنل ہے خان صاحب کو ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ خان صاحب بنیادی طور پہ جو لاہور کا انہوں نے دورہ کیا تھا وہ 2 وجوہات کی بنیاد پہ کیا تھا کہ ایک چودھریوں سے ملاقات ہو جائے گی، دوسرا جہانگیر ترین سے ملاقات ہو جائے گی. تو وہ دونوں چیزوں میں مطلب ناکام رہے اور خان صاحب کے دورہ لاہور کا ہم ناکام کہہ سکتے ہیں. پھر وہ اپنے وسیم اکرم پلس بزار صاحب کے پاس بیٹھے رہے، ان کی حسب معمول تعریفیں شریفیں کر کے واپس آ گئے. کیونکہ بزار صاحب تو آپ کو پتہ ہے نمبر 1 وزیر اعلیٰ، تو ان کو تو کوئی ایسی ہدایات کی خاص ضرورت نہیں، وہ بڑے ایفیشینٹ آدمی ہیں. اچھا اب یہ خان صاحب تو یہاں پر واپس آ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملات مختلف قسموں کے ٹوسٹ ہونے شروع ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ جناب آج مریم صاحبہ کی پیشی تھی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو انہوں نے اپیل دائر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں. گزشتہ کئی ماہ سے نیب جو ہے وہ مختلف بہانوں سے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو یہ کہتی کہ آپ ایون فیلڈ کے حوالے سے مریم نواز کی ملکیتی ثبوت پیش کریں، تو وہ نہیں پیش کر پا رہے تھے عدالت میں. اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، میں اپنے پچھلی ولاگ میں بات کر چکا ہوں. بہرحال وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب کو کورونا ہو گیا، پھر 15 دن کی تاریخ لے لی، پھر کہا نہیں جی وہ ابھی تو ان کا کورونا ختم نہیں ہوا. تو پہلے وہ جواب دینے کے لیے وقت لیتے رہے، وہ مختلف وقت لیتے رہے. اب جو ہے وہ عدالت کا موڈ بھی عجیب سا لگ رہا تھا، اور نیب والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ ان کو شاید کوئی نقصان ہو جائے قانونی طور پہ. اور پھر جناب انہوں نے ان کے پاس اب کوئی وجہ موجود نہیں تھی کہ وہ کس وجہ پر التوا لے. تو پھر انہوں نے وہ کام کیا جو کہ آخری حربے کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ جی وکیل تبدیل کر لو. تو انہوں نے وکیل تبدیل کیا، اور وہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ وکیل جا کے عدالت میں کہے گا کہ جناب میں تو نیا وکیل آیا ہوں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کیس کا، تو مجھے تیاری کرنے کے لیے ٹائم دیں. تو وہ پھر انہوں نے 4 ہفتے کا وقت مانگا نئے وکیل صاحب نے، اور وہ وقت دے دی گیا، جس کا مریم صاحبہ نے جو بار نکل کے میڈیا ٹاک کی تو اس میں نے کہا کہ دیکھیں جناب میں تو 8 تاریخ پہ آتی ہوں. تو وہ جسٹس میں جو تاخیر ہے وہ انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اس کا مطلب ناانصافی کے مترادف ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. تو بہرحال مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی وہاں پر اس پہ انہوں نے پھر وہ عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں، محسن بیگ صاحب کی گرفتاری کا ان سے سوال ہوا، ان کا یہ گرفتاریاں ہیں، چھاپے ہیں، میڈیا ہاؤسز کے خلاف جو کاروائیاں ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے مجھے جنرل مشرف کا دور یاد آ جاتا ہے کہ جب جنرل مشرف صاحب کی اقتدار پر گرفت جو کمزور ہوتی ہے، وہ اپنے آخری دنوں میں تھے، تو وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے تھے. یہ مریم صاحبہ کے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جناب مریم صاحبہ کا اشارہ کس طرف ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. پھر اب ایک اور بھی چیز امپورٹنٹ نوٹ کرنے کی ہے کہ مریم صاحبہ اب گزشتہ کئی دفعہ وہ جب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آتی ہیں تو وہ میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں، اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی وہ پریس کانفرنس کریں جو میڈیا ٹاک کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کیا کرتی تھی. لیکن اب کئی ماہ ہو چکے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کری، وہ عمران خان صاحب کے خلاف بات کر رہی ہیں. اور یہ دوسرا موقع ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ تحریک عدم اعتماد جو لازمی لانی چاہیے، وہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور وہ میں نے کہا تھا کہ یہ نہ تو بچے ہیں اور نہ یہ کچے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے نہ ہوتے یہ تحریک عدم اعتماد دیں. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نمبر ان کے پاس پورے ہیں. اچھا اب پرائم منسٹر صاحب اس سلسلے میں کیا کریں گے؟ اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے کہا تھا کہ جناب اب جب خان صاحب بھی اس معاملے میں وہ چونکہ اپنی حکومت ان کو جاتی ہوئی دکھائی دے گی تو وہ ہر جائز ناجائز ضربہ، وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو سیاست اور اقتدار کے لیے بھی سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو خان صاحب جو نہیں ہے وہ گرفتاریاں چھاپے، ہم نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں شہباز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب، اور جہانگیر ترین صاحب کی اپوزیشن ہی ہے نا جی، اور خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال، ان سب کی گرفتاریوں کے لیے انہوں نے بڑی ہدایات دی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ان کا معاملہ سیٹ ہو نہیں پا رہا. لیکن اس کے محسن جمیل بیگ جو انہیں کے پرانے ساتھی تھے ان کو انہوں نے اٹھا لیا، اور جو ان کی پر تشدد ہوا وہ بینہ طور پر ان کی پستیاں ٹوٹی، ناک کی ہڈی ٹوٹی، جو کچھ بھی ہوا. بہرحال وہ ایک جنہیں کہتے ہیں نا کہ وہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے والا معاملہ تھا. وہ جو گھر کا بیدی ہے وہ خان صاحب کے خلاف مسلسل لوگ آ رہے ہیں، انہیں کے پرانے ساتھی، انہیں کی پارٹی کے لوگ جو کہ انکشافات کر رہے ہیں. تو خان صاحب بھی پھر وہ اقتدار کا استعمال تو کرتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی جو اپنے جو ہمارے سویلین ان کی ایجنسیاں ہیں، اسپیشل برانچ جو ہے چاہے وہ پنجاب کی ہے، چاہے اسلام آباد کی ہے، پولیس کی، اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو، بہت سارے جو ہیں وہ معاملات انہی کاموں پہ لگائے ہوئے ہیں، اپنے بندوں پہ لگائے ہوئے ہیں. وہ ایسے تو ہوتا ہے نا کہ انٹیلیجنس بیورو اپوزیشن کے لوگوں کے پیچھے پھری ہوئی کیا کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ سنا ہے کہ مبینہ طور پہ اپنے ہی لوگوں کے پیچھے پھری حکومت کے کہ جناب یہ ہمارے اراکین اسمبلی کدھر جا رہے ہیں. تو بہرحال خان صاحب نے جو نہیں ہے وہ ان کو ایسی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس قسم کی کاروائیاں کھیل رہے ہیں. اچھا
وہ ایک خبر جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا، مبینہ طور پر اس اجلاس کو خفیہ رکھا گیا، اور وہاں پہ خان صاحب نے جو وہ اپنے قریب ترین لوگ اور کچھ افسران کو وہاں پر بلایا ہوا تھا. وہاں پر ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ جس سوشل میڈیا پر ہے بھائی ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا، اور سوشل میڈیا پہ یہ جو کریک ڈاؤن کیا جائے گا اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ FIA کے سائبر کرائم ونگ نے کوئی ایک فہرست بھی بنا لی ہے جس میں مبینہ طور پر 269 یعنی کہ 269 جو ہیں وہ ولاگرز اور جو صحافی ہیں وہ مبینہ طور پر اس میں شامل ہیں جن کو سبق سکھانے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ جناب ایک خبر تھی، لیکن یہ خبر پتہ نہیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے، اور وہ انسان کی جو وہ ہے وہ عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ اس کے بعد پھر رب کے معاملات شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سب کی حکمتیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی غالب آتی ہے. دیکھیں وہ اپنی اس خواہش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. محسن جمیل بیگ صاحب کو تو انہوں نے گرفتار کروایا ہے، اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب میں اس ایک خبر کی طرف آ رہا ہوں جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس موجودہ سیناریو کی سب سے بڑی خبر ہے. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں کہ کبھی حکومت کہتی ہے کہ وزراء ان کے کہتے ہیں شیخ رشید وغیرہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے سر پہ ہاتھ ہے. یعنی کہ ہم نہیں کہہ رہے، خود حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور جو کچھ دیگر اپوزیشن کے رہنما جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے. تو کچھ نہ کچھ اعتماد تو اپوزیشن کے حوالے سے تھا. تو اب یہاں پہ لوگ اس کی مختلف تشریحات کرتے ہیں کہ جی نیوٹرل ہونا ہو گئی ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہو گئی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. لیکن شاہد خاقان نواسی صاحب بیچ میں کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نیوٹرل نہیں ہوئی ہے، اور اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوگی تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ غیر مؤثر رہے گی. تو اس حوالے سے پھر ذرا شبہات پیدا ہو جاتے تھے. اچھا، اس حوالے سے ایک میری آپ یہ سمجھ لیں کہ انہیں گزشتہ 1-2 دنوں میں ایک بڑے خفیہ ادارے کے افسر سے میری ملاقات ہوئی. تو اس حوالے سے ان سے کافی ساری گفتگو ہوئی. تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک بہت مستند کارنر کا حوالہ دیا انہوں نے، اور انہوں نے بتایا کہ ان سے ان کی بات ہوئی ہے، اور وہاں پہ دنیا وہ کیا ہے ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ بس اینو کڈنا ہے. تو یعنی کہ پھر وہ بات ہوئی ہے نا کہ پھر امپائر کی انگلی تو کھڑی ہو گئی ہے جناب، اور یہ کمپنی تو اب پھر نہیں چلے گی. کھیل ختم، پیسہ ہضم. اور پھر شاید یہی وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی حکومت اتنی گھبرائی ہوئی ہے، اتنی پریشان دکھائی دی ہوئی ہے. وہ آخری اقدامات جو ہوتے ہیں نا کہ وہ سے کہتے ہیں طاقت کا بے جا استعمال، اختیار کا بے جا استعمال، وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. تو اس کی بنیادی طور پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن والا اور نئے چیف کی تقرری والا بھی معاملہ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک تقریب میں GHQ کے اندر سینٹر مشاہد حسین کے پوچھنے پر آرمی چیف نے کہا تھا کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا. یعنی کہ ان کو انہوں نے کہا تھا، آج کافی ماہ پہلے کی بات ہے. تو کچھ سورسز نے اس حوالے سے بھی تصدیق کیا کہ جناب ان کو کوئی مبینہ طور پہ آفر بھی کی گئی ہے ایسی، اور انہوں نے اس آفر کو جو ہے وہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. یعنی کہ تقریباً آپ یہ کہہ سکیں انکار ہی سمجھیں. اس سے زیادہ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کہتے ہیں چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، وہ بڑے معاملات ہیں. لیکن ہم چونکہ آپ کو ہم نے آگاہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جسے کہتے ہیں کہ احتیاط اور ملکی مفاد اور جو ایسی چیزیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے خبر جو ہے وہ بہرحال آپ تک ڈیلیور کر دیجیے تاکہ ہمارے جو نیوز 2 کے ناظرین ہیں وہ باخبر رہ سکیں. تو ناظرین بال پھر اتنی ہے کہ کھیل ختم، پیسہ ہضم، امپائر کی انگلی اٹھ گئی ہے. یہ کمپنی اب نہیں چلے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.